ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور ریورسل کی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم ضرور چھوٹے اور بڑے ریورسل کی بات کریں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ریورسل سے مراد یہی ہے کہ جب میں نے جیسے کہا کہ مسیح جب شفا دیتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کی زندگی کو بدلنا۔ اگر زندگی نہیں بدل رہی تو شفا نہیں ہوئی۔ تو اسی سے آپ نے سوال کیا ریورسل کے متعلق۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہوں کہ جو میں نے سیکھی ہے اسی سال، کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، مختلف ڈینومینیشنز ہیں، مختلف کلیسیاں ہیں اور مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہیں۔ کچھ چرچز شفا پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، کچھ لوگ بائبل کی تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، حالانکہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ مسیح شافی تھا اور مسیح ہی حقیقی شافی ہے۔ وہ اپنی شفا کے معجزات کے ذریعے ہی لوگوں کو خدا کے کلام سکھاتا تھا۔ میں اس کی دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے۔ لوکا کی انجیل اس کا 14واں باب 1 سے 6 آیت، یہاں پر ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے جس کو جلندر کی بیماری ہے، یعنی سویلنگ، ایب نارمل سویلنگ، میری طرح مجھ سے بھی زیادہ شاید پھولا ہوا آدمی۔ تو مسیح اس کے جسم کو نارمل چھوٹا کر دیتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد مسیح ان کو سکھاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا کرے گا وہ چھوٹا کر دیا جائے گا، جو چھوٹا ہے اس کو بڑا کر دیا جائے گا۔ تو شفا ہوئی، اس کے ساتھ تعلیم۔ پھر ایک جگہ مسیح بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ماں اور آپ کے بھائی باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسیح کہتا ہے میرے ماں میرے بھائی وہ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسیح کے وہ سارے معجزے ہیں جس میں ایک جگہ وہ پانی کو تھماتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ پانی اور ہوا اس کی سنتی ہے۔ وہ بچی کو زندہ کرتا ہے، تلیتا کومی، مردے اس کی آواز سنتے ہیں۔ وہ لشکر کو ایک شخص سے نکالتا ہے، بدروحیں اس کی آواز سنتی ہیں۔ تو معجزے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع کی تعلیم اس سے سپورٹ ہو۔ ایک مثال کے طور پر یسوع مسیح لوگوں کو شفا دیتا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کو سیکھیں۔ تو اب ہم آپ کی اس بات پر آتے ہیں کہ ریورسل کیا ہے۔ دیکھیے ان آیات میں یوحنا 5ویں باب کا جو ہمارا حوالہ ہے، اس میں دو چیزیں ریورس ہو رہی ہیں۔ پہلے سٹیج پہ یہ شخص ہے جو بیمار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چارپائی پہ پڑا ہے۔ تو اب آپ اس کو یوں دیکھ لیں کہ یہ چارپائی ہے، اس کے اوپر یہ شخص ہے۔ جب وہ صحیح ٹھیک ہو جاتا ہے تو یسوع کہتا ہے اب اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ تو اب وہ نیچے ہو گیا، چارپائی اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریورسل ہے۔ تو اس سے میں نے یہ بات سیکھی کہ جو چیز ہمیں بیمار کرتی ہے، جو چیز کا غلبہ ہم پر ہے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے وہ قرضہ ہو، چاہے وہ کوئی بری عادت ہو، چاہے وہ گناہ ہو، ہم جس کے غلبے میں ہوتے ہیں، مسیح آتا ہے تو اسے وہ ہمارے غلبے کے اندر کر دیتا ہے۔ ہم اس کے اوپر قابض ہوتے ہیں مسیح کی طاقت سے۔ یعنی پہلے ہم اس کے تابع ہوتے ہیں، پھر بالکل اس برائی کے تابع ہوتے ہیں، اس بیماری کے تابع ہوتے ہیں، اور مسیح کی طاقت سے ہم اس پہ قابو پا جاتے ہیں، اس پہ غلبہ پا جاتے ہیں۔ یہ ہے ریورسل نمبر 1۔ دوسرا ریورسل یہ ہے، جیسا آپ نے سبت کا حوالہ دیا، وہ یہ ہے کہ آگے جا کر جب یہ شخص چارپائی اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے تو 9 آیت میں لکھا ہے کہ وہ سبت کا دن تھا، اور جو علماء تھے، جو ہیکل کے انچارج تھے، وہ اس شخص کو دیکھ کے بولتے ہیں یار اب سبت کے دن سامان اٹھا کے کیوں چل پھر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں مسیح نے مجھے شفا دی۔ مسیح کا تو نام بھی نہیں اس کو پتہ ہوتا، کہتے ہیں اس شخص نے مجھے شفا دی ہے۔ اور آگے 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس واسطے وہ یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ سبت کے دن کام کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبت پر اتنا زور کیوں؟ عام طور پہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یسوع کے اوپر اعتراض سبت کے حوالے سے بہت زیادہ کیے یہودی علماء نے، اور میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ سبت وہ واحد شریعت کا قانون ہے جس کا خدا خود پابند ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب 2 آیت، خروج کی کتاب 20واں باب اس کی 8 سے 11ویں آیت، یہاں لکھا ہے خدا نے 6 دن کام کیا، خدا نے 6 دن دنیا بنائی اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ تو لوگ جو تھے، جو شرع کے عالم تھے، جو شریعت کو لے کے چلتے تھے، جو فقی فریسی تھے، ان کا یہی سوال تھا یسوع سے کہ جس دن خدا آرام کرتا ہے تمہیں آرام کیوں نہیں آتا؟ تم کیوں کام کرتے ہو اس دن؟ تو اگر یہ بائبل مقدس ہے، یہ صرف میں مثال دینے کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، اگر بائبل مقدس اس طرح بند ہے تو ادھر شریعت ہے اور یہاں کہیں انجیل آتی ہے، وہ بعد میں آتی ہے، ادھر موسیٰ ہے، ادھر کہیں یسوع آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر بائبل ایسے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جب ہم الٹ کر دیتے ہیں نا تو یسوع اوپر ہو جاتا ہے، موسیٰ نیچے، انجیل اوپر ہو جاتی ہے،
شریعت نیچے. نیچے آ جاتی تو جب وہ یسوع سے کہتے ہیں کہ تو سبت کے دن کیوں کام کرتا ہے، اور پیچھے ان کے دماغ میں کیا ہے، جب خدا آرام کرتا ہے تو کیوں نہیں آرام کرتا. مسیح ان کو کہتا ہے میرا باپ آج بھی کام کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں. وہ ان کی شریعت کو الٹ کر کے رکھ دیتا ہے ایسے. تو یہ وہ بڑا ریورسل تھا جو مسیح نے اس کے لیے کیا. اور جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ یہ شخص ہے کون، گمنام، نام ہی نہیں ہے، بیمار، غریب، ہو سکتا ہے اس کے کوئی آگے پیچھے کوئی نہ ہو. اس شخص کے لیے مسیح صدیوں پرانی ایک شریعت کو اگر تبدیل کر سکتا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم کیا ہمارے پاس عذر ہے، کیا ہمارے پاس بہانہ ہے کہ ہماری قوم کی اور ہماری انفرادی طور پر زندگیاں تبدیل کیوں نہیں ہو رہی. یہ سوال میرے ذہن میں بھی ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ریورسل کیوں نہیں ہو رہا. ریورسل کیوں نہیں آتا. اب یہی بات اگر ہم دیکھیں کہ مسیح یسوع کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ چرواہا ہے. جی. اور اگر ہم کچھ اور طرف چلے جائیں تو پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. اس ویڈیو میں ایک شخص نے کہا تھا کہ وہ چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے. اس بھیڑ کے پاس وہ جاتا ہے. لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج بھیڑیں خود وہاں چل کر جا رہی ہیں؟ یہ اس ریورسل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہنے کا مقصد بھیڑ چرواہے کے پاس جا رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایک نیگیٹو ریورسل، یہ تو الٹ ریورسل ہے. یہ الٹ ریورسل ہو رہا ہے. اس کی وضاحت کرنے سے پہلے واقعی میں آپ نے اچھی طرف اشارہ کیا کہ جو بائبل کے اندر واقعات ہیں اور واقعات کی جو ڈیٹیلز بھی ہیں ان کے پیچھے ایک روحانی پہلو ہوتا ہے. اب یہ بیت حسدہ کا مقام صرف ایک جغرافی کے حساب سے اس نے ہمیں نہیں بتایا، رحم کا گھر، مسیح رحم کرتا ہے، اسی طرح اس میں بھیڑ دروازہ ہے، اس کی معنی ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھیڑ دروازہ ہے تو بھیڑوں کا چرواہا وہیں پہ جائے گا. بالکل. اور جیسا آپ نے کہا کہ جہاں پر بھیڑیں ہیں چرواہا وہاں گیا ہے، جہاں پر بیمار ہے شافی وہاں گیا ہے. لیکن آج تھوڑا ٹرینڈ ریورس ہوا ہے اور یہ نیگیٹو ریورسل ہے کہ جو بھیڑ ہے وہ چرواہے کے پاس یا چرواہے کی تلاش میں نکلی ہوئی ہے، اور جو بیمار ہے وہ شافی کے پاس جا رہا ہے. اس سے مجھے پوپ فرانسس کی بات یاد آتی ہے. پوپ فرانسس جو ابھی موجودہ پوپ ہیں، جب وہ پوپ بن رہے تھے تو انہوں نے ایک ہوملی جسے کہتے ہیں جو واز کرتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ چرواہے سے بھیڑ کی بو آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس سے میں نے بھی یہ چیلنج لیا ایز اے خادم کہ واقعی میں چرواہے کو بھیڑ کے ساتھ رہنا چاہیے، چرواہے کو بھیڑ میں موجود ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے کرونا کے اندر بہت سارے کیتھولک فادر جاں بحق ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی انہوں نے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو کرونا کی وبا ہو نہ ہو، خدا کے خادموں کو جن کو مسیح نے مخصوص کیا ہے، اپنا اختیار دیا ہے اور شفا کی نعمت جن کو دی ہے، ان کا کام بنتا ہے کہ وہ بھیڑ تک جائیں، بجائے اس کے کہ وہ انتظار کریں بھیڑ ان کے پاس وقت لے کر آئے، لائن لگا کر آئے یا اور کسی طریقے سے آئے. چرچ آنا، کروسیڈ میں آنا یہ اچھی بات ہے، لیکن چرواہے کا تعلق بھیڑ کے ساتھ ہونا چاہیے. 99 کو چھوڑ کر ایک کے پاس ہاں، یہ چھوٹا نمونہ نہیں ہے. بالکل، یہ ایک بہت بڑا نمونہ ہے. بالکل بڑا نمونہ. لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم اس نمونے کو بحثیت، میں بھی خادم ہوں، آپ بھی خادم ہیں، اور میں اپنے تمام ہم خدمتوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کیا ہم اس نمونے کو کیوں اپنی زندگی سے باہر نکال رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی میں آپ کو بہت آسان وجہ بتاتا ہوں. کیونکہ آج کی زمانے میں یہ بے وقوفی ہے. کون جاتا ہے ایک کے پیچھے جب باقی ہیں 99؟ کون ایک کے پیچھے جاتا ہے؟ یہ دنیا کا جو وزڈم ہے، دنیا کی جو عقل ہے، آج کل ہم جس عہد میں رہتے ہیں، سمارٹ ہیں لوگ، ایفیشنسی کے پیچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فائدہ دیکھتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے، تو اس معاشرے کے اندر بڑا مشکل ہے کہ ایک شخص کے پیچھے، ایک بیمار کے پیچھے یا ایک بھیڑ کے پیچھے کوئی اپنا بنایا گلہ چھوڑ کے جائے. یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب مسیح کی مثال ہمارے سامنے ہو اور وہ روح ہم میں کام کر رہی ہو جو مسیح میں بھی کام کر رہی تھی. ورنہ دنیا میں یہ سکھاتی ہے یار ایک ہے نا، چلا گیا کوئی بات نہیں، ایک اور آ جائے گا. یہ میں نے لوگوں کے منہ سے باتیں سنی ہیں، کوئی جاتا ہے تو جائے. لیکن مسیح کا یہ رویہ نہیں تھا کہ کوئی جاتا ہے تو جائے. مسیح اس ایک کے پیچھے چلا جاتا تھا 99 کو چھوڑ کے. لیکن ہمارا نمونہ مسیح ہے جی، کوئی اور نہیں. بالکل. ہم جس کا پرچار کر رہے ہیں، ہم جس کی بات کر رہے ہیں، ہم جس کی انجیل کی منادی کو لے کر دنیا کی انتہا تک جانے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ جاؤ غیر قوموں کو شاگرد بناؤ اور دنیا کی انتہا تک. ٹھیک ہے، تو پھر اگر یہ تمام چیزیں ہمارے ہیں تو کیا ہم اس پیشن کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، یا ہمارے جذبے میں کمی آ گئی؟ اور اگر کمی آئی ہے جذبے کے اندر تو کیوں؟
بائبل میں لکھا ہے مسیح خدا کی صورت پر تھا، اس کی عکس ہے خدا کا عکس. تو جب ہمیں مسیح میں خدا کا عکس نظر آیا تو ہم نے مسیح کی عبادت کی، ہم مسیح پر ایمان لائے. ٹھیک ہے. مسیح نے بائبل مقدس کے بارے میں کہا کہ اس میں سے کوئی بات نہ ٹلے گی جب تک آسمان زمین ٹل نہ جائے. تو مسیح کا عکس ہمیں کتاب میں نظر آیا، ہم نے اس کو اپنا کلام مان لیا. تو خدا کے خادمین ہیں، منسٹریز ہیں، اور جو تعلیم ہے جس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. میری بس ویور سے یہ التجا ہے کہ اگر آپ کو مسیح کا عکس نہیں نظر آ رہا تو آپ کو خدا نے اختیار دیا ہے کہ آپ مسیح کا عکس کہیں اور ڈھونڈیں، ورنہ آپ ایک ایسی تعلیم یا ایسی چیز کے پیچھے چلتے رہیں گے جہاں پر مسیح کا عکس موجود نہیں، اور آپ اس دھوکے میں زندگی گزاریں گے. اور جب وہ عکس ہٹے گا تو پھر آپ بولیں گے کہ یہ میں تو غلط چیز کے پیچھے چل رہا تھا. اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو جب اپنے اندر روحانی طور پہ ہم کانفیڈنس پیدا کریں، خدا کا کلام آپ کے پاس موجود ہے، مسیح آپ کے اندر ہے، جب آپ نے یسوع کو قبول کیا تو خدا آپ کے اندر سکونت کرتا ہے. تو اپنے اندر تھوڑا کانفیڈنس پیدا کریں، روحوں کو پرکھیں، اور جہاں سے اچھی تعلیم، اچھا خدمت کا ماڈل آپ کو ملے ضرور اس کے پیچھے جائیں، اور اسی سے آپ کی زندگی تبدیل ہوگی. ڈریں نہیں کہ اگر ہم نے فلانے خادم کو یا فلانی منسٹری سے لا تعلقی کی تو خدا برکات روک دے گا. ایسا نہیں ہوگا. جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو خود آپ کو دکھائے گا کہ مسیح کہاں پر موجود ہے، اور آپ اس کے پاس جائیں شفا کے لیے، تعلیم کے لیے، اور بہتر زندگی کے لیے. میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے پاس بالکل تھوڑا سا وقت ہے. میں چاہوں گا کہ شفا کی اس جو ہم نے پوری بات کی ہے، اس سینیریو کو اگر آپ کلیسیا سے جو لوگوں میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، شفا کے حوالے سے کوئی بھی ایک بات جو آپ کے دل میں ہے کہ میں وہ ویور سے کروں، تو میں چاہوں گا کہ ضرور آپ ان سے کیجیے تاکہ پھر ہم اس کو اختتام کی طرف لے کر جائیں. اختتام میں شفا کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسانی جسم جب تک ہے تب تک بیماری ہے، اور ہمیں شفا کی ضرورت ہے. اور ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ بطور مسیحی سچا شافی ہمارے پاس ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ کسی بیماری میں، کسی مصیبت میں، یا کسی کام میں جب پھنسیں تو ہم ڈائریکٹ اس شافی کے پاس جائیں، بجائے اس کے کہ جو راستہ ہمیں دنیا نے دکھایا ہے اس طرف جائیں. مسیح ضرور آج بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم تندرست ہونا چاہتے ہو، اور 70-75 سال بعد بھی وہ کلیسیا پاکستان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو. ہم اسے جو جواب دیں گے وہ ہمارے لیے وہ کر سکتا ہے. اگر وہ شریعت کو ریورس کر سکتا ہے تو وہ تاریخ کو بھی ریورس کر سکتا ہے، وہ اس ملک کے آئین کو بھی ہمارے لیے ریورس کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ کیا آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں. تھینک یو بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ اس آج موضوع پر. یقیناً ہم اکثر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں اور کچھ پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ضرور ہے اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو اگلی نشست میں ہم ضرور بیٹھیں گے اور اس پہ ہم بات کریں گے. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا. ہم نے اس 38 سال کے اس بیمار کے حالات پر بھی غور کیا، ہم نے آج کی کلیسیا پر بھی غور کیا، ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھا. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. ضرور ہے کہ ہم خدا کے ساتھ پیوست رہیں، اور یسوع جو شفا کا منبع ہے، جو شافی ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں. ہم مفروضات کی طرف نہ جائیں بلکہ یہ ایمان رکھیں کہ جو مجھ سے اس نے کہا ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے. جب مجھ سے اور آپ سے وہ سوال کرتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، تو ہم اسے کہہ سکیں کہ یسوع میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ یسوع سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو گناہ کی دلدل سے نکالا اور ابدی زندگی کی طرف وہ مجھے اور آپ کو لے کر گیا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کے سامنے کیسے پیش کرتا ہوں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع پر. اپنا خیال رکھیں. جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے، اس کے نام کی بڑھوتری کے لیے استعمال کریں. چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں. انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ بیٹھیں، وقت شیئر کریں، ان کے ساتھ باتیں کریں، اور خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.